بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے بولا کہ آپ بڑوں کو لے کے آؤ مناظرہ کے اندر۔ کیوں جی؟ یہ تو ان کے چھوٹے ہیں، ان کو کوئی نہیں جانتا، یہ نہیں جانتا۔ اڑی بھی حیثیت کونے ہانے اوہا پیا ڳالهائن بابا تव्हां جي حیثیت کونے وڏن کي وٺي اچو ته مٿو چङي طرح کوڙيون ته خبر پوي ته عاشق چھا ہوندا۔ آقا نبی سکندری صاحب، کیا مناظرہ کے اندر فریقین کا علم میں برابر ہونا ضروری ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ آپ سے بہت علم زیادہ ہے۔ آپ نے پورے مہینے میں جتنی کتاب، بلکہ پوری زندگی میں جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے بحمدہ تعالیٰ، اگر میں یہ کہوں کہ آنس نہیں ہوں گا، میرا ایک مہینے کا مطالعہ تیرے سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اجل کائنات آدمی تو کہتا ہے کہ بڑوں کو لے کے آؤ، تیری علمی حیثیت کیا ہے؟ تجھے اپنے مسلک کا پتہ نہیں، تجھے اپنی کتابوں کا پتہ نہیں، کہتا ہے بڑوں کو لے کے آؤ، یعنی علم میں میرے برابر ہوں۔ تیری حیثیت اوقات کیا ہے؟ یہ میرے پاس موجود ہے تفسیر نعیمی۔ تفسیر نعیمی کی 3 جلد ہے اور اس کا جو ہے صفحہ نمبر ہے 498۔ کہتا ہے چوتھا فائدہ، مناظرے میں جانبین کا علم میں برابر ہونا ضروری نہیں۔ اعلیٰ درجہ کا عالم معمولی شخص سے مناظرہ کر سکتا ہے۔ دیکھو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلم الخلق ہیں نجران کے معمولی پادریوں سے مناظرہ کیا۔ تیرا مولوی لکھ رہا ہے کہ برابر ہونا ضروری ہے، تو کہتا ہے بڑوں کو لے کے آؤ۔ اب تیرا یہ بہانہ مناظرہ سے بھاگنے کا ہے۔ یہ تو ہوئی تفسیر نعیمی احمد یار گجراتی کی بات، جو کہ 3 جلد میں تھی، اور تفسیر نعیمی کی 8ویں جلد کے اندر بھی یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ مناظرے کے اندر علم کے اندر برابر ہونا ضروری نہیں، مساوی ہونا ضروری نہیں۔ تو آپ کا یہ کہنا کہ جی بڑوں کو لے کے آؤ، بڑوں سے مناظرہ کروں گا، پہلے اپنے اوقات تو دیکھ، تجھے اپنے مسلک کا پتہ نہیں، اپنے احمد یار گجراتی کی تحریرات کا پتہ نہیں، تو آیا ہے مناظرہ کرنے۔ یہ تو بہانہ تھا تیرا، جو کہ بحمدہ سبحان ہم نے تیرا بہانہ بے نقاب کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے فتنے سے امت کو محفوظ فرمائے۔